کی طرف میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم چلیں گے ناصر حسین شاہ جو ہے وزیر اطلاعات سندھ، وہ کچھ میڈیا سے بات کر رہے ہیں، وہ ذرا پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر علی خضر آپ کی طرف آتے ہیں۔ بڑھانا ہے، اس کے لیے آج بھی مشاورت ہوئی، اور اس کے لیے ہم ان علاقوں میں جہاں پہ 52 یا 56 نمبرز کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ضرور ہم کنسیڈر بھی بلدیاتی حوالے سے ہو رہی ہے، یا وفاق میں جو پیپلز پارٹی جو ذرائع کی طرف فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن میں کیسے حصہ نہیں لیں گے، اس میں وہ بھی بات کی۔ دیکھیں، ہماری میٹنگ کا جو اصل موضوع تو یہی ہے، یو سیز والا، جو 10-1 کا لیٹر ہم نے لکھا تھا جس پر عمل نہیں ہوا، اسی کے تسلسل میں یہ بات تھی۔ لیکن ظاہر ہے دیگر ایشوز پر بھی بات ہوتی ہے، تو دیکھیں وہ فیصلہ ابھی سی ای سی میں جائے گا ہماری طرف سے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ باقی تو ہمارے لوگوں نے نامینیشنز بھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں جہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے۔ اسی طرح ایم کیو نے بھی یہاں پہ اپنے نامینیشن بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بات سامنے ضرور آئی ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فرد واحد نے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اسمبلیوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، جب چاہتا ہے استعفے دے دیتا ہے، اسمبلی کو تحلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح نیشنل اسمبلی کی بھی کوشش کی تھی خان صاحب نے، لیکن پھر وہ انڈو ہوا۔ اور اسی طرح اب وہ جس طرح پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی، کے پی کی تحلیل کر دی، پھر آئے دن نئی کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھا وہ جو ایک بڑی عالمی سازش تھی، اور جو امریکن کا وہ پرچہ لہرایا کرتے تھے، اب کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو یہ ایک بندہ ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں بہت کروشل حالات ہیں، مہنگائی ہے، سب لوگ اس میں پس رہے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی اسی نااہل وفاقی پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے، جس نے جو ایگریمنٹ کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، یا جس طرح کے انہوں نے اس وقت اسٹیپس لیے، اسی کا آج ہم سب جو ہے بھگت رہے ہیں۔ اور پھر آج بھی وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ مہینوں کے الیکشنز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو اس فرد واحد کی وجہ سے جو ایک بات پی ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے کہ کیوں نہ اس طرح کے الیکشن سے سب دور رہے، تو یہ بات ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے۔ جی شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم کو ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے تحفظات ہیں، کبھی حلقہ بندیاں ہیں، کبھی 140A ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر ہے، تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ ونس فار آل پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ایم کیو ایم کے تحفظات دور نہیں کر دیتی؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کے سب دوستوں کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام ہے، اور پولیٹیکل ایشوز ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی بات رہتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں جمہوری طور پر۔ کوئی ہماری ذاتی دشمنی کی بات تو ہے نہیں، لیکن ہم ساتھ بھی رہے ہیں، پھر پولیٹیکل ہمارے ہاں ڈفرینسز بھی رہے ہیں۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری قیادت کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ آپس میں بیٹھنا اور آگے چلنا ہے، کہ وہ جو ایک تفریق ہے، وہ جو کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے انتشار پھیلانے کا، کہ اس کو انتشار پھیلانے نہ دیا جائے، اور یہ جو ایک عام لفظوں میں جس کو شہری اور دیہی تفریق کہتے ہیں وہ ختم ہو، اور ہم سب آپس میں شاہ صاحب یہ آپ نے بتا دیا۔ یہ بتائیے کہ پی کے شہانی سے شروع ہوئی ہے ایم کیو ایم کی کہانی، اور وہ کہانی آج تک ویسے ہی ہے۔ جو بھی اتحاد آپ کا ہوا ہے، انہوں نے آپ کے وزیر اعظم بنوائے، لیکن ہر دفعہ آپ نے ان کو دھوکہ دیا، اور آج بھی مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وزراء سے محفوظ رہیں پیپلز پارٹی کے سربراہ۔ تو شاہ صاحب یہ کب جو معاملات بہتر ہوں گے، اور اختیارات آپ جو ہے دینے کو تیار نہیں؟ یہ سعید غنی صاحب کھڑے ہیں جنہوں نے حلقہ بندیاں کروائی ہیں، تو یہ منسٹر ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سندھ کے دشمن ہے کیا منسٹر؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ پیورلی الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے۔ ہم یہ ضرور اس وقت ہماری جو سوچ تھی کہ نئی یو سیز کی بجائے انہی یو سیز پر حلقہ بندیاں ہوں، لیکن وہ لکھ کے ہم نے الیکشن کمیشن کو دی تھی،
सईद भाई ने कोई नक्शे नहीं खींचे, ना ही कोई हल्का बंदियां जाके उन्होंने वहां पे दीवारें लगाई हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बनाई हैं, लेकिन उसमें जब एमक्यूएम की तरफ से एतराजात आए और जब हमारे आपस में मीटिंग्स हुई तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को ही लिखा कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, इन पर आप नजरसानी करें। जो 10-1 का हमने लेटर लिखा था इसी को, बाकी हम साथ हैं, हमारे वुज़रा हों, हमारे कारकुन हों, सब बेहतरी चाहते हैं और अगर हम लोग साथ हैं तो ये मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर। अच्छा शाहब ये बता दें, शाहब इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, इसमें एक मिनट ऐड कर दूं। देखिए ये जो नासिर भाई जो पहले एक तो हमारे मेहमान हैं, यहाँ पे हमारी रिवायत है कि जो है वो हम बिल्कुल घर आए हुए लोगों को जो है बिल्कुल तमाम इज्जत और इकराम उनका जो होना चाहिए वो उसको मजदूर खातिर रखें। हमारी इसलिए जो है वो उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि जो है वो प्लीज हमारी इसमें मदद करें। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मौकफ था 10-1 जो विड्रॉ किया था हुकूमत सिंध ने, और उस 10-1 का लेटर अगर नहीं होता तो हम इलेक्शन में चले जाते। चूंकि 10-1 का लेटर इशू हो चुका था और उस 10-1 के लेटर के इशू होने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान रही है कि हाँ हल्का बंदियों में मसाइल हैं, हम कह रहे हैं 73-70, वो कह रहे हैं 53, तो हम आप होल्ड करें इलेक्शन, हम इसको सही करते हैं। यही मतलब है ना उसका अगर मकसद निकाले तो यही मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, उन्होंने इलेक्शन करा लिया। अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो आज जो हमारा मौकफ था ये मौकफ उसी दिन डाई डाउन हो जाता, कोई भी जीतता। आज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये बात मान रही है अल्हम्दुलिल्लाह और इस पे एग्री हो रहा है सारा कुछ, और ये लेटर इंशाअल्लाह ताला अगले मैं उम्मीद करता हूं 24 घंटों में इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा लेटर। बहुत सारी बात हो गई, नासिर भाई ने अपनी पहली बात में ये वाली बात कर दी कि एग्री कर गए, उसमें कोई और कुछ नहीं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होना है और उसका तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं कराची वालों की फतह है और उसमें इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने इस वाली बात को पहले अंडरस्टैंड कर लिया था जब तो 10-1 के विड्रॉल का लेटर लिखा था, वरना ये 10-1 की विड्रॉल का लेटर नहीं लिखते। तो अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो हमारा ये कराची का ये मौकफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से एमक्यूएम रहनुमा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब तक इतना ही।